بات بات یاد دیکھی تھی یا نہیں؟ بھائی یہی دیکھا تھا. اللہ کر دیتی ہے کل تو کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا. عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ مزمل تربیتی اعتبار سے سب سے پہلا وہ سورہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام پہ یا اوائل سور میں سے، اب اختلاف ہے کہ سورہ مزمل پہلا ہے یا مدثر پہلا ہے، یا جو کہ مشہور ہے سورہ اقرا ہے. بہرحال اوائل بعثت میں نازل ہونے والے سور میں سے ایک سورہ مزمل ہے. اور تربیت کے اعتبار سے جس کو عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کے لیے عظیم آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی آمادگی کا نام سورہ مبارکہ ہے مزمل ہے. تیاری کے لیے عرض کیا تھا کہ نماز شب، اور نماز شب انسان کو آمادہ کرتی ہے قول ثقیل کو تحمل کرنے کی، آسانی سے لے لیتا ہے، اور پھر یہ قول ثقیل معاشرے میں جا کے نافذ کرنا ہے. نافذ کرنے کے لیے بھی کون سی چیز چاہیے؟ وہی نماز شب ہی کی ضرورت ہے کہ آپ نماز شب سے لیس ہو کر اپنے پیغام کو پہنچائیں. اور آپ یقین جان لیں کہ جو بھی اس تیاری کے ساتھ ہوتا ہے بات کا اس میں اثر ہوتا ہے، اور لوگ فوراً قبول بھی کر لیتے ہیں. دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا چونکہ مصروفیات انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، قول ثقیل کو تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے. کہا کیوں اس تیاری کی ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کو منزل کمال تک جانا ہے، اور فقط آپ کو نہیں جانا ہے، اکیلے نہیں جانا ہے، بلکہ اس پوری بشریت کو اٹھا کر لے جانا ہے. دیکھیں آقا، طلاب اور علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں اور خود بہشت میں پہنچ جائیں. اگر یوں ہو کہ خود کو بچا کے بہشت میں پہنچانا ہو، یہ خود غرض انسان ہے، یہ الہی انسان نہیں ہے، یہ انبیاء کی سیرت پہ چلنے والا انسان نہیں ہے. خود تنہا اگر انسان بہشت میں پہنچ جائے، یہ کون سا آپ نے تیر مارا ہے؟ یہ کمال نہیں ہے. خصوصاً طلاب اور علماء کے لیے سب سے اہم ذمہ داری طلاب اور علماء کی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اطرافیوں کو بھی لے کر جانا ہے کمال تک. البتہ دائرہ اس کا اپنی اپنی توان کے مطابق ہے. کم از کم اپنے گھر والے، اس کے بعد پھر دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، باہر رشتہ دار، احباب، اور پھر جس کی جتنی وسعت ہے اسی اعتبار سے. پس تنہا جانا خود غرضی ہے، مذموم ہے کہ خود بہشت میں جا بیٹھے ہوں، ہاں خود کھا لے دوسرے بھوکے بیٹھے رہیں، یہ اصل ہے ہی نہیں. خصوصاً طلاب اور علماء کے لیے یہ ذمہ داری وہی ہے جو پیغمبر اسلام کی. خوب اگر پیغمبر اسلام تنہا بہشت کے مراتب طے کرنا چاہتے تو مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا، بڑا آسان تھا. لیکن پیغمبر اسلام نے یہ کام نہیں کیا، اور بلکہ خداوند عالم کی طرف سے ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ محبوب فقط آپ کو آنا ہے. نہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. آہستہ آہستہ اس مشقت اور زحمت کو قبول کر کے کیا کرو؟ تدریجاً ان کو بھی اوپر لے کے آؤ. جب ان کو اوپر لے کے جانا ہے تو ربوبیت کے سائے میں انسان آگے جائے گا. یعنی اسماء الہی میں سے وہ اسم جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے. یعنی اگر کائنات منزل کمال تک جانا چاہتی ہے وہ بھی ربوبیت کے سائے میں، اگر انسان منزل کمال تک جانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ربوبیت کے سائے میں. اور انسان جب معاشرے میں آ کے کام کرتا ہے اور دوسرے ہم نو افراد کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو کیا بننا پڑے گا؟ ربوبیت کا سہارا لینا پڑے گا. اس میں رب کا مظہر بنے، اور پھر اس ربوبیت کے سائے میں خود کو بھی اور اپنے اطرافیوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی گامزن کرے اس منزل کمال کی طرف جس کے لیے خالق کائنات نے اس کو خلق کیا ہے. لہذا خالق کائنات نے جو دوسرا رکن ذکر کیا وہ یہ تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. ہمیشہ مذاکرے میں رہیں. مذاکرہ کیا ہے؟ ربوبیت کا سوال. آیا فقط یہ پیغمبر کو خطاب تھا کہ رب ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ ربوبیت کے سائے میں منزل کمال تک جائیں گے، یا نہ کائنات کے اندر قانون ہی یہی ہے کہ جو چیز بھی اپنے کمال تک پہنچے گی
وہ ربوبیت کے سائے میں پہنچے گی۔ تو اگر قانون یہ ہوا کہ کوئی چیز ربوبیت سے ہٹ کر کبھی بھی اپنی منزل کمال کو نہیں پائے گی تو پھر رب کیا ہونا چاہیے؟ مطلق۔ رب مطلق کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو بھی کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی ہے وہ بھی ربوبیت کے سائے سے خالی نہیں ہے، لہذا ربوبیت کے سائے میں آگے بڑھے گا۔ اگر نباتات کو منزل کمال تک جانا ہے تو بھی ربوبیت کے سائے میں، اگر حیوانات کو ایک منزل تک جانا ہے وہ بھی ربوبیت کے سائے میں، یعنی جتنی کائنات ہے۔ فرق یہ ہے انسان سے ہٹ کر ملائک کی بزم ہو، حیوانات کا سلسلہ ہو، نباتات ہوں یا جمادات ہوں جن سے ہمارا ہے آشنائی ہے، فعلاً انہی کو ہم جانتے ہیں، خوب ان کے لیے کیا ہے؟ ایک حد یقف ہے۔ حد یقف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک حد ہے، اس حد تک جب وہ پہنچے گا وہ اپنی منزل کمال کو پا لے گا، اس سے آگے پھر وہ نہیں جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حد یقف، یعنی ایک ایسی حد جہاں پہ آ کے توقف کر جائے گا۔ واحد مخلوق خالق کائنات کی جو ربوبیت کے سائے میں منزل کمال تک جانا چاہ رہا ہے، اور وہ منزل کمال انسان کے لیے حد یقف نہیں ہے۔ خوب مثلا نباتات جب حرکت کرے گا ایک حد سے، ذات سے قوت کی طرف جب آئے گا، نقص سے کمال کی طرف جب آئے گا تو ایک حد تک اس کا سلسلہ رہے گا، سفر اس کا جاری رہے گا۔ جب ایک حد پہ آ جائے گا وہاں پہ رک جائے گا، اس سے آگے پھر وہ نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن انسان کے سامنے بھی آیا حد یقف ہے؟ انسان کے سامنے کوئی حد یقف نہیں ہے، ان کے سامنے ہے اور ان کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا نباتات یا جمادات یا حیوانات ایک حد تک آتے ہیں، البتہ ابھی ذیل میں اشارہ کروں گا کہ ان کی حدود پھر کیا ہیں۔ کیوں انسان کے سامنے حد یقف نہیں ہے؟ بالآخر انسان بھی منزل کمال تک جاتا ہے، اپنے آپ کو نقص سے کمال کے ساتھ متصف کرتا ہے اور کمال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کہیں پہ جا کر یہ رک سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر فلسفہ خلقت پہ نگاہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ چونکہ خالق کائنات پورے قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جتنی کائنات ہے ہم نے خلق کی ہے کس کے لیے؟ انسان کے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کائنات میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ بس کائنات کا ہمیں ہدف پتہ چل گیا کہ ان کی تخلیق خالق کائنات نے کس لیے کی ہے؟ انسان کے لیے کی ہے۔ اور انسان کو کس لیے خلق کیا ہے؟ انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خوب جو اپنے لیے خلق کیا ہے تو جیسا خود ہے ویسا اس کا مسافر ہے۔ خوب اگر مسافر ہے انسان اور اس کا جو مقصود ہے وہ ذات پروردگار ہے تو ذات پروردگار متناہی ہے یا لا متناہی؟ خوب جو لا متناہی ذات کی طرف چل رہا ہوگا اس کا سفر کیا ہوگا؟ لا متناہی ہوگا۔ خود جس کا سفر لا متناہی ہے اس کی کوئی حد یقف بھی نہیں ہے، ہمارے تصور سے بالاتر ہے، تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا خالق کائنات نے کہا کہ اگر آپ کو منزل کمال کی طرف جانا ہے تو ربوبیت کے سائے میں جاؤ گے، ایک، لیکن ربوبیت پوری کائنات کے لیے ضروری ہے، تین، پوری کائنات ایسی ہے کہ جن کے لیے حد یقف ہے، ایک حد تک آئیں گے اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، لیکن ایک بیچ میں ایسی مخلوق ہے جس کو خداوند عالم نے اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے، اور چونکہ اس کی ذات ہے لامتناہی، اس ذات لامتناہی تک جانے کے لیے سفر لامتناہی، اور جس کا سفر لامتناہی ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بلے سفر جاری ہے انسان کا، ابھی عرض کروں گا، مستقل سفر میں ہے، یعنی کبھی سفر اس کا رکے گا نہیں۔ خود جب سفر نہیں رکے گا تو پھر یہ بہشت کے جو درجات ہیں یا بہشت کے جو مراتب ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کہا کہ یہ انسان کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں تک اپنے آپ کو پہنچا سکے، وَإِلَّا سفر اس کا لامتناہی تھا، یہ کم ہمت تھا، رک گیا ہے۔ مثلا آپ جب حوضے میں آتے ہیں، مثال عرض کریں، تو آیا کسی نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ لمحہ تک پڑھیں اور پھر نکل جائیں؟ سفر جاری ہے، اجتہاد کر سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، ایک فیلڈ میں بن سکتے ہیں فقہ اصول میں، یا نا ہر فیلڈ میں بن سکتے ہیں، خوب آپ کی ہمت پہ ہے۔ البتہ ادھر زاد راہ پہ بھی ہے، وہ زاد راہ جب ختم ہو جاتا ہے رک جاتا ہے۔ کبھی یہ عمر زاد راہ ہے انسان کے لیے، صلاحیتیں، استعداد، ظرفیت،
یہ ساری چیزیں توانائیاں مل کر انسان کو گامزن کرتی ہیں مقصد کی طرف. پس ربوبیت کے سائے میں پوری کائنات بڑھے گی اپنے اپنے کمال کی طرف، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی ربوبیت کے لیے ایک حد یقف ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن انسان کے سامنے حد یقف نہیں ہے. خوب ان کے لیے کیوں حد یقف ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ خلق ہی انسان کے لیے ہوئے ہیں. خوب انسان محدود ہے یا لامحدود؟ انسان محدود ہے، سفر اس کا لامحدود ہے، خود تو محدود ہے. خوب محدود کے لیے جو خلق ہوا ہے وہ بھی محدود ہی ہے. یہ مادی کائنات ساری انسان کے لیے خلق ہوئی ہے، لہذا اس کے لیے حد ہے. حد ہے تو کیسے ہے؟ دیکھیں یہاں ایک درخت ہے، اگر نباتات کی دنیا میں اس کا ہدف کیا ہے؟ بیج، بیج سے پودا، پودے سے درخت، درخت سے پھل. پھل کیا ہے؟ محصول ہے اس کا، اور وہ پھل کس لیے ہے؟ انسان کے لیے. اب وہ جو پھل اس نے دے دیا، اپنے نتیجے کو پہنچ گیا. یہ پھل اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسانی اجزاء میں سے ایک جز بن جائے. جب انسانی اجزاء میں سے ایک جز بن جائے گا، یہ اپنے ہدف کو پہنچ گیا، بات ختم ہو گئی. اس کا مقصد تمام ہو گیا. حیوانات بھی اسی طرح ہیں، وہ حلال جانور، اس کی ایک حد ہے. البتہ حرام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک الگ مقصد ہے. یہ جو حلال گوشت ہے اس کا ایک مقصد ہے، کیا ہے؟ ایک حد تک چلتا ہے، چلنے کے بعد آ کر ذیب شرعی ہوتا ہے، ذیب شرعی ہونے کے بعد انسان کا جز بن جاتا ہے، حد ختم، یعنی اب حد یکف آ گئی. اس کے بعد اگر اس کو جانا ہے تو لباس لباس چینج کر کے جانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو برتن بناتے ہیں نا، بعض جو برتن بناتے ہیں، نہ مٹی نہیں، یہ اسٹیل کے برتن یا فلزیات جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ اس بھٹی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ بھٹی کئی 100 درجے گرم ہوتی ہے. ہاں، تبھی تو وہ ظاہر ہے ایسا یہ تانبا پانی ہو، پانی سے پھر ایک سانچے میں جائے، پھر برتن بنے، وہاں پہ انسان کام کرتے ہیں. خیر آج کل وہ سارا ماڈرن طریقہ آ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت بھی جو انسان اتنی گرمی میں جانے کے لیے ایک مخصوص لباس ہوتا تھا انسان کا، کہ وہ لباس پہن کے وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہو، برتن بنا سکتے ہو. اگر معمولی لباس ہو، یہ خود ہی کوئلہ بن جائے گا، وہ بعد میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون تھا اور کیا ہوا. خود ہی برتن بن جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو وہاں پہ بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک مخصوص لباس پہننا پڑے گا. خوب یہاں پہ بھی اگر ان نباتات کو، حیوانات کو، یا بقیہ مادی کائنات ہے، اگر ان کو منزل کمال میں جانا پڑے گا تو آ کر ان کو لباس انسانیت پہننا پڑے گا. ایک حد تک آئیں گے انسان کا جز بن کر، لباس انسانی اپنا کر اپنی منزل کو طے کریں گے. کمال یہ ہے کہ انسان کے ذات کا حصہ اب احسن تم انسان کی ذات کا حصہ بن جائیں. خوب اب سمجھ میں آتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اتزعم انک جرم صغیر، گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو. وفیک انت والعالم الاکبر، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک عالم اکبر تمہارے اندر ہم نے پوشیدہ رکھا ہے. پوری کائنات ہم نے آپ کے اندر چھپا دی ہے. یعنی اگر انسان کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے، کائنات کو سمیٹنے کیا بنتا ہے؟ انسان. یہ دید جب انسان کی ہو، پھر جب زبان پہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک، اکیلا پڑھ رہا ہے، صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ اس کے اندر پوری ذات موجود ہے. احسن. اب پھر وہ جو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں جی تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو فرشتے اقتدا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی بات نہیں ہے، پوری کائنات کا نمائندہ بنا ہوا ہے. وہ جو پوری کائنات کا نمائندہ بنا ہوا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تنہائی میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے؟ ایاک نعبد، میں اکیلا نہیں ہوں، میں پورا قافلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اکیلا نہیں آ رہا ہوں. اس لیے قرآن کے اندر کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. واضح؟ جی اپنے تعلق کیا ڈال رہے ہو اس پہ غور کرو. کیوں؟
کہ یہ جو ڈال رہے ہو یہی آپ کو منزل کمال تک پہنچائے گا. اگر یہ حلال کا لقمہ ہے کہاں لے کے جائے گا؟ اعلیٰ علیین کی طرف. اور اگر یہ حرام لقمہ گلے سے نیچے جا رہا ہے یہ کہاں لے جائے گا؟ اسفل السافلین. وہ کہاں جا رہے ہو؟ حرکت تو کرنا ہے آپ کو، رکے ہوئے تو نہیں ہو. وہ جب آپ کو حرکت کرنی ہے اور حرکت بھی ربوبیت کے سائے میں کرنی ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. لقمہ ڈالنے سے پہلے غور کرو یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، اعلیٰ علیین کی طرف یا اسفل السافلین کی طرف. البتہ معصوم سے روایت ہے ظاہراً امام باقر علیہ السلام سے ہے. اسی آیت کے ذیل میں معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے امن یاخذ العلم، کس سے علم لے رہے ہو. ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جس کی بز میں جا کے بیٹھتے ہیں آپ فقط اصطلاحیں یاد نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ سیکھتے ہیں. وہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. جس کے سامنے بیٹھتے ہو آیا اس قابل ہے کہ اس سے کچھ لیا جائے؟ زبان سے وہ بولتا رہے گا لیکن پورے اعمال اس کے آپ پہ مؤثر ہیں. لاشعوری طور پر آپ اس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اپناتے ہیں. اس سے پہلے کہ کسی کی بز میں جا بیٹھو پہلے یہ دیکھو اس قابل ہے کہ میں اپنا زندگی کا یہ لمحہ خرچ کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو ربوبیت کی طرف بڑھاؤں اور اپنی منزل کمال کی طرف بڑھوں. اس قابل ہے؟ اسی لیے قرآنی آیات کا ترجمہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا آج کل ہے مدارس میں لگا ہوتا ہے خوب. آج تو انہوں نے چوپٹ کر دیا نظام، وہ رہا ہی نہیں سلسلہ. بعض مدارس کے اندر سب سے پہلے وہ امام کا جملہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ گفتار استاد درس نمی دہد، کردار استاد درس می دہد. کہ استاد کا بولنا درس نہیں ہے، استاد کا کردار، اٹھنا بیٹھنا آنا، برخورد کیسے بلاتے ہیں طلاب کو، یہ ساری چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. اب اس کو اس کے ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ الحکمت ضالۃ المومن یہ جو ہے. ابھی دیکھیں بات میں ایک بات ہے فقط علمی محض بات ذہن میں آ گئی. علمی بات ہے جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں، جہاں سے ملے لے لو، چونکہ آپ کی کردار میں مؤثر. مثلا آپ نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں قانون ہے ثقل، کس نے انکشاف کیا ہے؟ فلاں نے. پتہ چل گیا کہ ہاں جی یہ کشش کا قانون، یہ قانون ثقل کو کیا اثر انداز ہے آپ کی زندگی میں؟ پتہ ہو تو بھی آپ پڑھیں گے، نہیں ہو تو بھی پڑھیں گے، فرق نہیں کرتا ہے. بس علمی محض مطالب جہاں سے بھی ملے لے لیں، اچھی بات ہے. لیکن وہ علم جو آپ کے عمل میں اثر انداز ہے حق نہیں پہنچتا ہر ایک سے لیں. لہذا یہ معنی غلط کیا جاتا ہے روایت کا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. کہتے بھی ہم اردو میں ترجمہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. نہ خیر، اگر علمی بات ہے صرف بھلے درست ہے یہاں تک روایت یہ والی، اس کا دائرہ اس روایت کا یہ ہے محدود ہے کہ اگر علمی محض ہے وہ پھر یہ دیکھو کہ بات کیا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. لیکن اگر کردار کی بات ہے کا سب سے پہلے دیکھو الا من قال، کون کہہ رہا ہے. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. یعنی وہ علم جو آپ کے عمل میں مؤثر ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ کی نگاہ من قال پہ ہونی چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، عمل کی بات ہے، ہر ایک کی بات نہیں. لیکن جب علمی محض ہے، خوب معلومات میں اضافہ کرنا ہے، ادبیات پڑھنی ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب کسی سے بھی لے لو، خود سنی پڑھا ہے پڑھ لو. لیکن اخلاقیات ہر ایک سے نہیں لی جاتی ہیں. اخلاق کے لیے پہلے دیکھو کہ یہ صحیح العقیدہ انسان ہے یا نہیں ہے. اور یہ ایک علمیہ ہے حوزہ علمیہ کے اندر. اور علمیہ کیا ہے؟ بعض ایسے علوم یا بعض ایسے مطالب جو تربیت انسانی میں مؤثر تھے اور ہم نے دشمنان اہل بیت سے لیے ہیں، اور یہ معقول نہیں ہے. مثلا ایک نمونہ عرض کروں، ہے البتہ تنقیص مقصود نہیں ہے لیکن دقت ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اخلاقیات کا سلسلہ کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ نا. پروان چڑھانا اپنے آپ کو، اخلاقیات ہوتی ہی ہیں جو انسان کو پروان چڑھا سنوارتی ہیں.
البتہ یہ بھی ایک الگ ہے، بات سے بات نکل آتی ہے۔ اخلاقیات کیا ہیں انشاءاللہ کسی اور مرحلے میں عرض کروں گا۔ اخلاقیات انسان کو سنوارتی ہیں، مزین کرتی ہیں، زینت دیتی ہیں انسان کو۔ خوب زینت عمل سے ملتی ہے انسان کو، فقط علم سے نہیں مل۔ خوب اخلاقیات کس سے لو؟ دشمن اہل بیت سے یا اہل بیت سے؟ خود دشمن اہل بیت کیا سنوارے گا اپنے آپ کو کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور منزل کمال تک جا پہنچو گے؟ آج کل ایک مصیبت عظمیٰ جو حوزہ علمیہ کے اندر ہے، اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بنام محجت البیضاء، نام سنا ہے؟ جی ہاں، مرحوم فیض کاشانی کی کتاب ہے محجت البیضاء، عالم ہیں، شیعہ ہیں، لیکن لی کہاں سے ہے اس نے؟ اس میں پہلے سننا سے لیا۔ غزالی سے، امام غزالی سے لیے، احیاء العلوم کا خلاصہ کر کے محجت البیضاء۔ مگر اہل بیت کے ہاں کوئی کمی تھی کہ ہمیں امثال غزالی کی ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس سے جا کے اخلاقیات لیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ نجس انسان کون ہے؟ غزالی۔ یہ درد ہے انسان کے لیے کہ جب ہم حدود اور قیود معین نہیں کرتے، یہ درد پھر معاشرے اور حوزے کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ غزالی کون ہے؟ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یحرم علی الواعظ وغیرہ، جو واعظ ہیں یا جو واعظ نہیں ہیں، حرام ہے ان پر کیا؟ ذکر و مقتل الحسین، مقتل حسین کا ذکر کرنا حرام ہے اصلاً، وہ واعظ ہو یا غیر واعظ ہو، حرام ہے ان کے لیے۔ اسی احیاء العلوم میں کیوں بھائی، کیوں تمہیں مصیبت پڑی، اتنا حرمت کا فتویٰ دے دیا، درد کیا تھا تمہیں، تکلیف کیا تھی؟ کہا لأنہ یہ جو بغض صحابہ، چونکہ ذکر حسین سے بغض صحابہ بڑھتا ہے، اس لیے ذکر حسین کا ذکر کرنا۔ بدبخت کے بچے، یہ صحابہ تیرے باپ کب دین کا معیار بنے، وہ کب اسلام اور توحید کا یہ معیار بنے؟ جو کل تک مشرک، بت پرست، نجس، طہارت، نجاست کا جن کو خیال نہیں تھا، آج وہ اسلام کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ مشکل ہوتی ہے، ذکر کرنا نہیں تھا آپ کے سوال سے، حکمت ازالت المومن سے نکل گئے۔ عرض یہ کر رہے تھے کہ انسان کو منزل کمال تک جانا ہے، ربوبیت کے سائے میں جائے گا اور اس کے سامنے کوئی حد یقیف نہیں ہے۔ جن کے سامنے حد یقیف ہے وہ انسان کے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا پہنچیں گے۔ اور جب آپ سالار کاروان ہیں، آپ کو توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ کی غذا، آپ کا کھانا، آپ کا طعام کیا ہے، کہ یہ طعام آپ کو منزل کمال تک پہنچائے گا۔ خوب اس طعام پہ اگر نگاہ نہیں ہوگی، کبھی بھی انسان اپنی منزل کمال کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ فقط ہم آپ کے رب نہیں ہیں، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے اگر اس کو بھی منزل کمال تک جانا ہے تو وہ بھی ربوبیت کے سائے میں۔ وہ رب کون ہے؟ ہم ہیں۔ اگر پوری کائنات منزل کمال تک جائے گی وہ بھی ربوبیت کے سائے میں جائے گی، اور وہ رب کون ہے؟ ہم ہیں۔ فقط آپ کے رب نہیں، پوری کائنات کے رب ہیں، پوری کائنات کو ہم منزل کمال تک لے کے جائیں گے، اس فرق کے ساتھ کہ انسان تمہیں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جانا ہے اور بقیہ کائنات کو ہم خود لے کر جائیں گے بغیر اختیار کے۔ لہذا پوری کائنات جب جاتی ہے منزل کمال کی طرف بغیر ارادے کے جاتی ہے، بغیر اختیار کے جاتی ہے، اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی منزل کمال کی طرف جاتا ہے تو ارادہ اور اختیار کے ضمناً جملہ معترضہ بریکٹ کھول لیں، اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ دوسری کائنات جو تکوینی ہے، بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے جاتی ہے، اس کا معنی بھی ایک ظریف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی ارادہ یا اختیار نہیں ہوتا، نہ ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ارادہ اور اختیار جو انسان کے پاس ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ ضمناً اگر کسی وقت مناسبت ہے تو عرض کروں گا، اگر نہ ہوا تو کوئی مناسبت ہوئی آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، اس کو بھی منزل کمال تک پہنچاتا ہے، وہی ہے۔ خوب اب یہاں پہ مقدم اور تالی کو آپس میں ملائیں، یعنی نتیجہ لیں شرط اور جزا کی صورت میں۔ عقلی طور پہ آغا جو رب ہوگا وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، لیکن جھکنے کی کیفیت الگ الگ ہے۔ خالق جب رب ہے اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور اگر والدین ربوبیت کی منزل پہ ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر استاد اس قابل ہے تو اس کا احترام کیا جائے۔ یہ احترام کہاں سے آتا ہے، اطاعت کہاں سے آتی ہے، عبودیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ربوبیت کا، جو بھی جس حد تک ہے اس کا خالق کائنات نے احترام
اتنا ہی رکھا ہے. اب والد اگر وہ رب ہے یا والدہ ربوبیت کی منزل پہ آ کے تربیت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو نا، سجدے کے قابل نہیں ہے، لیکن نافرمانی کے قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. بھلے استاد ہے، احترام ہونا چاہیے، لیکن استاد امام کی جگہ نہ لے لے. وہ بعض ہیں جنہوں نے استاد کو اپنا وہ سب امام بنا رکھا ہے، ائمہ اور انبیاء کے مقابلے میں آ کے ان کی پوجا کرتے ہیں. غلط. ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پہ محفوظ ہونا چاہیے. بس ربوبیت سے احترام بھی وجود میں آتا ہے، ربوبیت سے اطاعت بھی وجود میں آتی ہے، ربوبیت سے عبادت بھی وجود میں آتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس کے سامنے آپ کو سجدہ کرنا ہے اس کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس کے اندر سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 102 ظاہراً اس میں کہا کہ خالق کائنات کے لیے کہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو 3 خصوصیات ہونی چاہیے. 1 خالق ہو، 2 رب ہو، 3 الہ ہو فاعبدوہ ہو. اگر خالق کائنات یا وہ ذات جس کے اندر 3 ارکان ہوں، وہ خالق بھی ہو، وہ الہ بھی ہو اور رب بھی ہو، 3 عنصر اگر ایک کے اندر موجود ہوں تو کیا ہے؟ فاعبدوہ ہو، اس کی عبادت کرو. پس عبادت کے لیے وہ ذات موضوع ہے جس کے اندر 3 ارکان ہوں، خالق کل شیء، لا الہ الا ہو، اور پھر ربوبیت. یہ 3 عنصر اگر ہوں تو خوب یہیں پہ آگا وہ ذات جو سجدے کے قابل ہے اس کے اندر 3 شرائط ہونی چاہیے: خالقیت، ربوبیت، الوہیت. خوب اس کے علاوہ اگر ایک بھی شرط اس سے ختم ہو جائے گی وہ سجدے کے قابل نہیں ہے. خوب اب جب ہم ائمہ طاہرین سے توسل کرتے ہیں ان کو الہ مانتے ہیں؟ خالق مانتے ہیں؟ رب مطلق مانتے ہیں؟ نہیں. بس ہم ان کی عبادت خود جب عبادت نہیں کرتے تو شرک بھی نہیں ہے، لیکن ادھر سے جو ان کا مقام ہے اس سے گرانا بھی انسانیت نہیں ہے. بس توسل کے باب میں آ کر اگر ہم غیر خدا سے تمسک کرتے ہیں تو نہ اس عنوان سے کہ وہ مسجود ہیں ہمارے، نہ اس عنوان سے کہ وہ معبود ہیں ہمارے، نہ اس عنوان سے کہ وہ خالق ہے، نہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ظاہراً وہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 102 دیکھیں گے، وہاں پہ ترتیب کے ساتھ خالق کائنات نے ان عناصر کو ذکر کیے. رب المشرق والمغرب، فوراً ربوبیت کے بعد کیا آ گیا؟ لا الہ الا. فقط رب نہیں ہے، وہ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ الہ بھی ہے، الوہیت بھی رکھتا ہے. تو جو الوہیت بھی ہو اور ربوبیت بھی ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فاتخذہ وکیلا. خوب اگر ایک فرد ہے جو ناقص ہے اور دوسرا فرد کامل ہے، تو عقل انسانی اور فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ کس کی طرف بڑھو؟ جی کامل کی طرف. یہاں پہ تو براہین قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، فقط فطرت کی طرف مراجعہ کریں، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے. فاتخذہ وکیلا. کیوں فاتخذہ وکیلا؟ لأنہ رب. کیوں فاتخذہ وکیلا؟ لأنہ الہ. خوب البتہ دوسری طرف سے تلازم ہے ربوبیت اور خالقیت میں، یعنی یہ ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم یہاں پہ رب کی جگہ لفظ خالق کہہ دیتے ربوبیت ضمن میں آ جاتی، اگر ربوبیت کا ہے تو خالقیت بھی ضمن میں آ گئی ہے. بس 3 عنصر ہیں. کیوں فاتخذہ وکیلا؟ لأنہ خالق، لأنہ الہ، لأنہ رب. تینوں عنصر اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر اعتماد کس پہ ہو؟ اسی پہ ہونا چاہیے. فاتخذہ وکیلا معنی توکل ہے. انشاءاللہ کہ بعد میں اگلی آیت میں جب پڑھیں گے تو وہاں پہ عرض کر دیں. فاتخذہ وکیلا ضمناً. وکیل کیا کرتا ہے؟ موکل کے سارے کام انجام دیتا ہے. وہ بات خدا پہ ڈال دیں. اگر خدا کو وکیل بنایا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وکیل آپ کا پتہ ہے توانا بھی ہے، دلسوز بھی ہے، آپ سے زیادہ آپ کے لیے مہربان بھی ہے، پھر پریشانی کی ضرورت ہے. پھر آدمی یہ سوچے جی میرا کیا بنے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا، یہ کیا ہوگا، یہ مشکل کہاں سے حل ہوگی. اگر فاتخذہ وکیلا بنایا ہوا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کہا تسلسل جاری ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. کیوں ربک؟ کیونکہ لأنہ رب المشرق والمغرب.
خب جو رب المشرق والمغرب ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ الہ ہونا چاہیے. اسی لیے کہا لا الہ الا ہو. جو الہ ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو وکیل بنا لو، سارے کام اس کے حوالے کر دو. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والحمد للہ رب العالمین.